کریم نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، کتنا مال خرچ کیا، کتنی قربانیاں دیں، کتنی عبادت و ریاضت کی، بنیاد اس بات پر ہوگی کہ کس نے اللہ کے حکم پر کتنا ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور دین اسلام کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ دین محبت ہے۔ اللہ رب الکریم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے محبت، ان پر نازل ہونے والے کلام سے محبت، ان کی اداؤں سے محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کے پیغامات سے محبت، ان کی ہدایات سے محبت، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے خوش نصیب افراد کو رب کریم نے ایک تربیتی نصاب دیا، چونکہ تم بہترین امت کے افراد ہو اس لیے تمہارا کردار بھی بہترین ہونا چاہیے، کردار بھی بہترین ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں انما المؤمنون اخوہ، یقین کرو کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی صرف وہ نہیں ہے جو ماں جائے ہیں، جو والد کی اولاد ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، یاد رکھیے ملت اسلامیہ یہ انوکھی ملت ہے اس اعتبار سے کہ اس کے رشتوں کی اصل بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہے تو باقی رشتے مقام پائیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو باقی رشتے اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ رب کریم بھی فرما دے گا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، حقیقی چچے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دھتکارے جائیں گے۔ اور ایمان محض زبان کی بات نہیں ہوگی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق لازم ہے، اور پھر عمل سے اس کا اظہار ہوگا، اور عمل کی بنیاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ صاحب کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، احترام کیا، ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تربیت کا بڑا خوبصورت نصاب ہے جو اس سورہ مبارکہ میں پیش کیا، اس کے کا آغاز کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی بے اعتبارہ کوئی فاسق شخص تمہارے پاس اہم خبر لے آئے نا تو سنی سنائی پر شور نہیں بچانا، بلکہ اس کی تصدیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو کہ کیا بات سچ بھی ہے یا نہیں۔ ایک وقت میں سارے چینل شور مچا دیں کہ فلاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور دوسرے وقت میں کہیں کہ نہیں نہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ واٹ اے نانسنس اٹ از۔ پہلے تولو پھر بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے رب کائنات کا، پوری کائنات کا خالق و مالک ہونے کے باوجود وہ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم نے یہ عمل اس لیے کرنا ہے
کہ کہیں تم جذبات میں آ کر کسی پر چڑھائی کر دو اور حقیقت سامنے آنے پر تمہیں ندامت ہو۔ رب کریم تمہیں ندامت سے بچانا چاہتا ہے، رب کریم تمہیں شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، ندامت نہ اٹھانا پڑے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، یقین کرو کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کبھی کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے دو اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، بدست و گرہباں ہوں، تمہیں موقع ملے تو فوراً ان کی صلح کرواؤ، جلتی پر تیل نہیں چھڑکنا۔ اور اس کے بعد پھر پے در پے ان معاملات کی طرف توجہ دلوائی جو معاشرے میں عمومی طور پر بڑی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھی جاتی ہیں، مگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی تپش، ان کی جلن انگارے کی طرح بعض اوقات اندر ہی اندر دھکری بن جاتی ہے اور سارے تعلقات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، تم نے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، خبردار، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہو سکتا ہے تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور خواتین بھی یہ کام نہیں کریں، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ رب کی معاف فرمائے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کیسا معمول بنا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی طبقہ اس سے بچا ہو۔ یہ حکم الہی کے خلاف ہے، یہ سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ سیرت طیبہ کے خلاف ہے، یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم، اور تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانا زنی نہیں کرنی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو گھٹیا ناموں سے بھی نہیں پکارنا، مت کرو یہ کام۔ یہ کہتے ہیں کہ طلباء اپنی تربیت سے اپنے اساتذہ اور اپنے اداروں کا فخر بنتے ہیں، افراد اپنی تربیت سے اپنی قوم کا فخر بنتے ہیں، پہچان بنتے ہیں۔ جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں، ایسے ہی والدین کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ کیسی تربیت ہے! براہ راست انگلیاں پھر دوسروں پر اٹھتی ہیں۔ ولا تنابزوا انفسکم، تم نے ایک دوسرے کو تانا زنی نہیں کرنی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، نہ ہی ایک دوسرے کو گھٹیا ناموں سے پکارنا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ بڑا ہی گھٹیا طرز عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تلاوت کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے یہ واحد مقام ہے جہاں پر بغیر تربیت کے
تلاوت کرنے والے لوگ آلموسٹ 100% غلطی کرتے ہیں.